نستعين وهو خير ناصر ومعين عليه نتوكل وإليه ننيب ثم الصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد وآل محمد محمد وعجل وعجل فرجهم. فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. وعجل واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد. اللهم صل على اللهم صل محمد على وآل محمد وعجل فرجهم. وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، سوگواران امام مظلوم کربلا، ہمارے سال کا آغاز ہو چکا 1442 ہجری، جس کی پہلی مجلس کو خطاب کرنے کا شرف آپ کے درمیان حاصل کر رہا ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کی تمام قومیں اپنے نئے سال کا آغاز بڑی خوشی اور مسرتوں کے ساتھ مناتی ہے، مگر ہماری واحد قوم ایسی ہے کہ جو اپنے غم کا آغاز، اپنے سال کا آغاز غم سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے کرتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس وقت جو حالات اور اس کی مشکلات آپ کے پیش نظر ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ سرزمین ہندوستان پہ اس وبائی مرض کے سبب انتہائی مشکلوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے۔ حکومت کی طرف سے وہ عام اجازت نہیں ہے کہ ہم فرش اعضاء کو بچھائیں اور نبی کریم کی بارگاہ میں اور ان کی بیٹی کی بارگاہ میں ان کے نواسے اور ان کے فرزند کا پرسہ دے سکیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم مجلس اعضاء سے دور ہو جائیں یا سید شہداء کی فرش اعضاء کو نہ بچھا سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مجالس، یہ اعضاء ہماری روح اور ہماری جان ہے۔ بلکہ مبالغہ نہ ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ فقط یہ مجالس، یہ اعضاء، یہ بغم ذکر اہل بیت ہماری جان ہے یا ہماری روح ہیں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ بلند و بالا ہے کہ ہم نے مجالس اعضاء کو برپا کرنے کے لیے
اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، اپنی روحوں کو فدا کر دیا ہے. لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ چاہے زمانہ جتنا دشوار ہو، چاہے زمانہ کتنا مشکل بھرا ہو، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ سید الشہداء کے فرش ادا کو ہم نے بچھائیں. تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مصیبتوں پہ مصیبتیں ہم نے سہی ہیں، جانوں پہ جانوں ہم نے قربان کی ہے، لیکن اپنے مولا کی ادا کو ضرور ہم نے برپا کیا ہے. یہی ہماری روح ہے، یہی ہماری جان ہے، یہی ہمارا مقصد خلقت ہے. شہزادی سلام اللہ علیہا کی دعا یہی تھی کہ ان کے لال پہ گریہ کرنے والے وجود میں آئے، ہم وجود میں آئے. ہمارا مقصد خلقت یہی ہے. بہت سارے ہمارے مقاصد خلقت کے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم نبی کریم کے نواسے پہ آنسو بہائیں، گریہ کریں. لہذا ہم اپنے مقصد خلقت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں. کسی بھی صورت میں، کسی بھی طریقے سے ہمیں فرش ازا بچھانی ہے. ہمیں پیغام حق اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے سے دنیا تک پہنچانا ہے. اب چاہے ظاہری طور پہ فرش ازا بچھائیں، اگر وہ ممکن نہیں ہے تو سوشل میڈیا ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنا پیغام پہنچائیں گے. عزیزان گرامی، غرض یہ کہ یہ فرش ازا کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. کیوں ختم نہیں ہو سکتا؟ اس لیے ختم نہیں ہو سکتا کہ اس فرش ازا کے ذریعے سے دنیا کی تمام وہ طاقتیں جو کچھ نہ کچھ پیغام دینا چاہتی ہیں، ہم اس فرش ازا کے ذریعے سے اس سے کہیں زیادہ عظیم پیغام ہم پہنچاتے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ بڑے بڑے پیغامات ہم اس فرش ازا سے پہنچاتے ہیں دنیا تک. ہمارے خلاف سازشیں کرنے والے پورے سال مسلسل جد و جہد کرتے ہیں ہمیں مٹانے کے لیے، ہمارے درمیان تخریب کاری کرنے کے لیے. لیکن یقین مانیں یہ 10 روز ماہ محرم کا تمام سازشوں کو بے نقاب کر دیتا ہے، تمام منصوبوں پہ پانی پھیر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس فرش ادا کے بچھانے کے بعد جو مفکرین، جو علماء، جو ذاکرین، جو خطیب ہمارے سامنے ممبر پہ حاضر ہوتے ہیں، وہ تمام حالات سے واقف ہو کر تمام سازشوں کو بے نقاب کرتے ہیں. یہ فرش ادا اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں واقف کرتی ہے. یہ فرش ادا دوست اور دشمن کو پہچاننے کا معیار عطا کرتی ہے. یہ فرش ادا نبی کریم کے اخلاق حسنہ اور آپ کی آل کی سیرت طیبہ سے آشنائی ہمیں پیدا کرتی ہے. اسی فرش ادا کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ باطل کے مقابل میں کیسے آ کے ڈٹ جانا ہے. اسی فرش ادا کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں کہ قوم میں جو افراد نادار ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، ان کی مدد کیسے کرنی ہے. اسی فرش ادا کے ذریعے سے ہمیں آگاہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو دنیا کے تمام تر خرافات سے کس طریقے سے دور ہو کر حبل دین سے متمسک ہونا ہے، دین اور شریعت کی رسی کو کس طریقے سے تھامنا ہے. یہ فرش ادا اور ہمارے خطبہ اور علماء اسی فرش ادا کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں. وہ یہ فرش ادا ہمیں یہ سلوک اور ہمیں یہ طریقہ سکھاتی ہے. اب اسی لیے عزیزان محترم میں بس اوقات یہ کہتا ہوں کہ فرش ادا اور اس اذا خانوں کو ہمیں کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. ہم نہیں سمجھتے چونکہ یہ نعمت ہمارے پاس موجود ہے. دنیا کے بڑے بڑے مفکرین اس فرش ادا کی عظمت کو محسوس کرتے ہیں کہ اس 10 دن میں پیغام پہنچانے کا جتنا بڑا اور عظیم وسیلہ ہمارے پاس موجود ہے، دنیا کی کسی قوم میں موجود نہیں ہے. یہ فرش ادا ہے، یہ مجلس ادا ہے، یہ اذا خانے ہیں. لہذا اذا خانوں کو کبھی بھی ہمیں معمولی نہیں تصور کرنا ہے اور نہیں سمجھنا ہے. یہ اذا خانے فقط گریہ و ماتم کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم درسگاہ ہے، یہ عظیم مکتب ہے، یہ عظیم دانشگاہ ہے، جہاں پر ہر ایک کو
اور اس کے علم کے مطابق کچھ نہ کچھ عطا کیا جاتا ہے. یہ عزاخانے ہم اگر محسوس کریں تو یہ شفا خانے ہیں. یہ عزاخانے کے دروازے نہیں کھلے ہوئے ہیں بلکہ شفا خانوں کے دروازے کھل گئے ہیں ماہ محرم میں. یہ عزاخانہ شفا خانہ ہے جہاں پر مریض جسم کو شفا ملتی ہے وہیں پر مریض روح اور مریض باطن کو شفا ملتی ہے. اگر جسم میں کوئی مرض ہے تو فرش عزا پہ تشریف لائیے، اہل بیت کو اپنا وسیلہ قرار دیجئے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں گریہ وزاری کیجئے، آپ کو شفائے جسم میسر ہوگی. اور اسی طریقے سے اگر کوئی باطنی اور روحانی مرض میں مبتلا ہے تو ذکر اہل بیت کے صدقے میں وہ مرض بھی دور ہو جائے گا. لہذا فرش عزا شفائے جسم کا بھی ذریعہ ہے اور شفائے روح کا بھی بہترین وسیلہ ہے. اور میں کیوں عظمت فرش عزا کو ان شفا میں محدود کر دوں؟ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ یہ فرش عزا فقط جسم و روح کی صحت یابی اور شفا یابی کا فقط وسیلہ نہیں ہے، بلکہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے جسم و روح کو شفا ملتی ہے اور ہمارے مرنے کے بعد یہ شفا خانہ شفاعت خانے میں بدل جاتا ہے. بروز محشر یہاں پہ بیٹھنا ہماری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا. یہ عزا خانے، فرش عزا کا بچھانا، یہ تعزیہ داری، یہ علم، یہ سب ہمارے ذریعے نجات بنیں گے، یہ ہماری شفاعت کا ذریعہ بنیں گے. لہذا عزیزان گرامی، یہ فرش عزا جہاں پر شفاء جسم و روح کا بہترین ذریعہ ہے وہیں پر ہمارے گناہوں کی بخشش اور شفاعت کا بھی بہترین وسیلہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ ابتدائی طور پہ میں بیان کر رہا تھا کہ مجلس عزا کی انشاءاللہ میں بزرگ علماء سے آپ آئندہ سنتے رہیں گے کہ مجلسوں کی کتنی اہمیت ہے، ذکر آل محمد کی کتنی اہمیت ہے، فرش عزا کو بچھانے کی کتنی عظمتیں ہیں. ہماری آنکھوں سے غم سید شہداء میں نکلنے والے آنسوؤں کی کیا قدر ہے، اس کو صرف مادر حسین سمجھتی ہیں اور اس کا اجر اور اس کا ثواب بس انہی کے حق میں ہے. بس عزیزان گرامی، تبھی گفتگو کو تمام کرتے ہوئے اپنے اصل موضوع کی طرف گریز کر رہا ہوں. جس حدیث کریم کی میں نے تلاوت فرمائی ہے آپ کی خدمت عالیہ میں، ارشاد نبی کریم ہوا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو با وزن چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. انی تارک فیکم، تمہارے درمیان میں چھوڑ کے جا رہا ہوں افقلین، دو بڑی بھاری چیز، بڑی باوزن چیز، بڑی گراں قدر چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ، اللہ کے رسول نے وضاحت کی وہ دو بھاری چیز کیا ہے، دو گراں قدر چیز کیا ہے، کہ ایک اللہ کی کتاب. عزیزان گرامی، جہاں پہ میرا درد دل ہے کہ ہم نے واقعاً کتاب خدا کو مہجور کر دیا، چھوڑ دیا ہے. اگر توفیق الہی نصیب ہوئی تو ماہ رمضان المبارک میں قرآن پہ پڑی ہوئی گرد کو صاف کر کے ہم کچھ سوروں کی تلاوت کرتے ہیں. پورے سال ہم معرفت قرآنیہ سے محروم رہتے ہیں، تعلیمات قرآن سے محروم رہتے ہیں. یہ ہم قرآن کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، یہ ہم کلام الہی کے ساتھ انصاف نہیں کرتے. لہذا میری گزارش ہے کہ کلام الہی کو بھی اتنی ہی اہمیت دے جتنی ہم اہل بیت علیہم السلام کے ذکر کو دیتے ہیں. نبی کریم نے دونوں چیزوں کو باوزن کہا ہے، دونوں چیزوں سے تمسک کا حکم دیا ہے. کتاب اللہ، ایک کتاب خدا، دوسری وعطرتی،
میری اطرت کون؟ اہل بیتی، میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، اور جب تک تم ان سے متمسک رہو گے میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یعنی ایک حکم یہ ہے، تمسک رہنے کا نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ کبھی گمراہ نہیں ہونا ہے. یعنی جب تک کوئی مسلمان ان دونوں چیزوں سے متمسک رہے گا، وابستہ رہے گا، تب تک اسے کے نصیب میں کبھی گمراہیت نہیں آئے گی، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد دوسرا پہلو نبی کریم نے فرمایا کہ وَلَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور خود یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں. بعض حدیث کے جملے ہیں کہ نبی کریم نے اپنی ان 2 انگلیوں کو اس طریقے سے اٹھا کر اشارہ کیا کاصبعین ہاتین، وہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے اور میرے پاس وارد ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، اسی طریقے سے یہ بھی کبھی جدا نہیں ہوں گے. اور جیسے یہ دونوں انگلیاں میری نظر کے سامنے ہیں حوض کوثر پر، یہ دونوں میری نظروں کے سامنے ہوں گے. دونوں سے تمسک کرنا ہے، قرآن سے بھی تمسک کرنا ہے اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی سیرت سے تمسک کرنا ہے. یہ ہمارے نزدیک مسلم ہے یہ حدیث. لیکن کیا دوسری طرف برادران اسلام کی طرف، اہل سنت کی طرف؟ جی ہاں، وہاں بھی متفق علیہ حدیث ہے. یعنی فریقین شیعہ اور سنی دونوں کا اس حدیث پہ اتفاق ہے. ہماری سب سے بڑی کتاب اصول کافی، حدیث کی سب سے بڑی کتاب اصول کافی، اس میں اس حدیث کا ذکر ہے. اور دوسری جانب اہل سنت کے نزدیک جو ان کے درمیان صحیح ستہ ہے، 6 کتابیں جو ان کی سب سے صحیح ترین کتابیں ہیں، جن میں سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا دوسرا درجہ ہے صحیح بخاری کے بعد. صحیح مسلم میں بھی امام مسلم نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. یعنی حدیث کی صحت سند میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس کے متن پہ کوئی اشکال نہیں ہے. دونوں قبول کرتے ہیں، یعنی فریقین اس کو قبول کرتے ہیں، شیعہ اور سنی دونوں قبول کرتے ہیں اس کو. یعنی اہل بیت سے تمسک کرنا اور قرآن سے متمسک ہونا دونوں کے درمیان موجود ہے. نبی کریم کا حکم دونوں کے درمیان موجود ہے. لہذا ہمیں شیعہ کو بھی اور سنی کو بھی دونوں سے متمسک ہونا ہے. یہ نبی کریم کا بالکل واضح اعلان ہے. یہ بلکہ صحیح مسلم میں ایک جملے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے اسی مفہوم کی حدیث ہے، اور آخر میں ایک جملے کا اضافہ کیا گیا ہے. وہ اضافہ کیا ہے؟ وہ اضافہ یہ ہے، 3 مرتبہ نبی کریم نے فرمایا کہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. میں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں خدا سے ڈراتا ہوں. میں اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں خدا کی یاد دہانی کراتا ہوں. میں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں تمہیں خوف خدا دلاتا ہوں. اہل بیت علیہ السلام کا جب تذکرہ ہوا تو نبی کریم نے 3 مرتبہ ڈرایا ہے ہمیں، اس امت کو، کہ میں تمہارے درمیان 2 گرا قدر چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب اور دوسری اہل بیت. اہل بیت سے ڈرایا گیا ہے. نبی کریم یہ جانتے تھے کہ میرے بعد یہ امت میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، کیسا برتاؤ اور کیسا رویہ اختیار کرے گی. اور اسی خطرے کے پیش نظر نبی کریم نے 1 مرتبہ نہیں 3 مرتبہ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی کہا. ڈرایا ہے اللہ سے ہمیں. اہل بیت کی عظمتوں کو ہمیں محفوظ رکھنا ہے، ان کے کمال کردار کو اپنے سینوں اور کتابوں میں محفوظ رکھنا ہے. نبی کریم یوں ہی نہیں ڈرا رہے ہیں. لیکن عزیزان گرامی، کیا اس
دو مکتب فکر نے اہل بیت علیہ السلام کا لحاظ رکھا؟ اس کا جواب ہم کیسے دے سکتے ہیں جب ہم اپنے مقابل آنے والی ایک خاص نقطۂ نظر رکھنے والے افراد کو جب نظر میں رکھتے ہیں تو معاملہ بھی اس کا بالکل برعکس نظر آتا ہے. قرآن کی تلاوت فراواں ان کے درمیان موجود ہے، حفاظ قرآن قرآن ان کے درمیان بہت زیادہ موجود ہے، لیکن جب معاملہ اہل بیت کی نسبت سے آتا ہے تو پھر یذکرکم اللہ فی اہل بیتی کو فراموش کر جاتے ہیں. میں چند نمونے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ کس طریقے سے زمانہ نے اہل بیت علیہ السلام کی سیرت کو، کمال کو، اخلاق کو اور آپ کی روش زندگی کو کس طریقے سے فراموش کر دیا گیا، اور آپ کے کمالات ایمانی کو کس طریقے سے فراموش کر دیا گیا. ہم مسلسل بعض افراد کی زبان سے یہ سنتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی تنقیص کی جا رہی ہے. عصر حاضر میں ابھی ہم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس نے سید کائنات حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان اقدس میں عظیم ترین گستاخی کی اور کہا کہ آپ خطا پہ تھیں. نعوذ باللہ، خاکم مدہن، نبی کی معصومہ بیٹی خطا کی طرف نسبت کسے آپ بچانا چاہ رہے ہیں؟ کس کے جرم کو آپ چھپانا چاہ رہے ہیں؟ کس کی خطاؤں کی پردہ پوشی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ خیر میں اس پہ زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم جواب دیں گے تو ایک دوسرے زاویے سے اسے دیکھا جائے گا، لیکن خود جہاں سے یہ بات آئی تھی اسی مسلک اور اسی مذہب کے علماء نے پھر ان کے اوپر شورش کی کہ نبی کریم کی بیٹی کو خطا کی نسبت کرنے سے پہلے تمہیں موت نہیں آ گئی. یہ ہمارے کلمات نہیں، خود ان کے علماء کے کلمات ہے. اور ہم پھر محسوس کرنے لگے کہ نہیں، ان کے درمیان دو طرح کے افراد ہیں. ایک وہ ہے جو تنقیص اہل بیت کرتے ہیں، اور کچھ ایسے علماء اور سنجیدہ علماء اور صاحب انصاف علماء بھی موجود ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کے حق کا دفاع بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم ہے. عزیزان گرامی، اگر چاہتے یہ ہیں کہ آپ گمراہیت سے بچیں، اگر چاہتے آپ یہ ہیں کہ آپ کو گمراہیت سے نجات ملے، تو یاد رکھیں اہل بیت کے ساتھ بھی تمسک اختیار کرنا ہے، قرآن کے ساتھ بھی تمسک اختیار کرنا ہے، دونوں کے ساتھ متمسک ہونا ہے. اگر قرآن کو آپ نے تمسک اختیار کیا قرآن سے اور اہل بیت کو چھوڑ دیا تو پھر گمراہی ہے. اسی کے مقابل میں اگر فقط آپ نے اہل بیت کا دامن تھاما ہے، قرآن کو چھوڑ دیا، تو نتیجہ وہی ہونے والا ہے جو قرآن کو چھوڑ کر اہل بیت اور اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کو تھامنے کا نتیجہ جو نکلے گا، وہ نتیجہ وہ گمراہیت ہے. لہٰذا نبی کریم کی حدیث کی روشنی میں دونوں سے تمسک کرنا ہے. آئیے عزیزان محترم ذرا تاریخ کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے کمال کردار کو کیسے ایک مسلک نے، ایک مذہب کے ماننے والوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے. ایک مدت پہلے دہلی میں علی ڈے کے نام سے ایک پروگرام ہوتا تھا، بہت عظیم پروگرام. مختلف نقطۂ نظر کے افراد آتے تھے، شیعہ، سنی مسلک میں بھی مختلف افراد کو دعوت دی جاتی تھی. وہاں کا ایک واقعہ ہے، میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ وہاں پر ایک اہل سنت عالم دین نے یہ کہا کہ مولا کائنات ایوب نبی طالب علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں نہ ہو کہ کہیں اور ہوئی ہے. لہذا کتابوں سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں اور پہ ہوئی ہے، لہذا آپ کی یہ فضیلت نہیں ہے کہ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے. اگرچہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ اہل سنت کے بڑے عظیم عالم حاکم نیشاپوری نے اپنی کتاب یہ نقل کیا ہے کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں یعنی جوف کعبہ میں ہوئی ہے، اور یہ بات تواتر کے ساتھ ثابت ہے. تواتر عام لفظوں میں اگر میں کہہ دوں آپ کے لیے تو تواتر یعنی کثرت کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہے حدیث کی روشنی میں. یعنی انہوں نے تواتر کا دعویٰ کیا، یعنی جس کا انکار ممکن نہیں ہے. انہوں نے یہ کہا اور کرنے کے بعد وہ ممبر سے اتر گئے، جو اسٹیج ہے اس سے اتر گئے. وہیں پر ایک خانقاہی عالم
مولانا کوثر نیازی، خدا ان کے روح پر رحمت نازل کرے، خانقاہ عالم دین، ان کا تعلق صوفیزم سے ہے اور اہل سنت ہے، حقیقت میں اہل سنت ہے یہ. انہوں نے اسٹیج پہ آنے کے بعد کہا کہ سامعین کرام، آپ نے ابھی ایک بہترین عالم دین کی گفتگو کو سماعت فرمایا جس میں انہوں نے یہ بیان کیا کہ مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں نہیں ہوئی ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. انہوں نے سوال کیا، کہا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیے کہ مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو مجمع پہ بڑی خاموشی چھائی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک ہاں یا نہ میں آپ جواب نہیں دیں گے میں اپنی گفتگو کو آگے نہیں بڑھاؤں گا. تو تمام مجمع نے بیک وقت کہا، ارے یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے، مولا کائنات کی تو ولادت ہوئی ہے. تو بس انہوں نے مسکرا کے کہا کہ مجھے وہ جگہ بتا دیں جہاں پر مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے، خانہ کعبہ ہم وہیں بنا دیں گے. ایک عجیب معرفت ہے. یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مولا کائنات کی خانہ کعبہ میں ولادت ہو جانا یہ مولا کائنات کا شرف نہیں ہے، بلکہ جہاں پر مولا کائنات کی ولادت ہوئی ہے اس مقام کا یہ شرف ہے. یہ معرفت سے بھرا ہوا جملہ ہے. اب یہ تو خطابت کی بات ہے، یہ ایک میں نے نمونہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. اس کے علاوہ بے شمار نمونے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ کس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت کو اور آپ کی کمال کردار کو پوشیدہ کیا گیا. لہذا عزیزان محترم، ایک تو مولا کائنات کی خانہ کعبہ میں ولادت کا انکار کیا گیا. دوسرا انکار ہمارے درمیان مورخین کی جانب سے ہے، وہ یہ ہے کہ مولا کائنات کی پرورش کس نے کی. اب میں آپ کے سامنے اس کی طرف بھی ایک مختصر سے اشارہ کرتا چلوں. مورخین لکھتے ہیں کہ چونکہ جناب ابو طالب علیہ السلام کثیر العیال القلیل المال تھے، اس لیے پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کی پرورش کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی. اب میں اس کی طرف ایک چھوٹا سا اشارہ کرتا چلوں عزیزان گرامی. عرب میں کثیر الاولاد کسے کہا جاتا ہے، کثیر العیال کسے کہا جاتا ہے؟ کیا 5 بیٹے پیدا جس کے یہاں ہو جائے وہ کثیر العیال کہلاتا ہے؟ ہرگز نہیں. عرب کا دستور یہ کہ 10 15 20 بچے ان کے یہاں معمول ہیں. ازدواج کی کثرت 2 4 بیویاں ان کے درمیان معمول ہیں. جناب ابو طالب علیہ السلام کی صرف ایک ہی زوجہ ہے، وہ فاطمہ بنت سلام اللہ علیہ. بیٹے 4 ہیں، بیٹی 1 ہے، اور بعض روایت میں 2 بھی ہیں. ہر ایک کے درمیان 10 سال کا فاصلہ ہے. جب نبی کریم جناب ابو طالب علیہ السلام کے پاس آئے ہیں تو مولا کائنات کی عمر 2 برس کی ہے. 2 برس کی، فقط 2 برس کی عمر. 2 برس میں 10 کا اضافہ کریں 12. جناب عقیل کی عمر 12 برس ہے. جناب جعفر 10 برس اور بڑے ہیں، آپ کی عمر 22 برس کی ہو گئی. جناب طالب کہ جن کے سبب سے جناب ابو طالب علیہ السلام کی کنیت ابو طالب کہلائی ہے، آپ کی عمر 32 برس کی ہے. 32 برس کی عمر میں عرب میں عام طور پہ شادی ہو چکی ہوتی ہے، اہل اولاد ہوتی ہے. اگر شادی نہ بھی ہوئی ہو تو بازو میں اتنی قوت ضرور ہے کہ اپنا آذوقہ زندگی خود فراہم کر سکتے ہیں. لہذا اس کا بوجھ بھی جناب ابو طالب کے کندھوں پہ نہیں آنا ہے. اسی طریقے سے جناب جعفر 22 برس کے ہیں، یہ بھی اپنا آذوقہ زندگی اپنے زور بازو سے فراہم کر سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں. لہذا ان کا بھی بوجھ جناب ابو طالب علیہ السلام کے کندھوں پہ نہیں آنا ہے. بچا کون؟ جناب عقیل اور جناب مولا کائنات. جناب عقیل کو اپنے پاس رکھ لیا، جناب مولا کائنات کو نبی کریم کی خدمت میں پیش کر دیا.
اور یہ کہا کہ چونکہ غذا فراہم کرنا جناب ابو طالب کے لیے ممکن نہیں تھا اس لیے دے دیا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 2 برس کے بچے کی کتنی غذا ہوتی ہے کہ اس کا بورج اور بار جناب ابو طالب برداشت نہیں کر سکتے ہیں. مورخین نے لکھا ہے. اور وہیں سے ہمارے پھر مورخین جو شیعہ مورخ ہیں انہوں نے بھی تسامح کرتے ہوئے دقت نہ کرتے ہوئے اس کو اپنی بات کی کتابوں میں نقل کر دیا. تو عزیزان گرامی 2 برس کے بچے کی غذا بہت معمولی ہے، بہت مختصر ہے، لہذا اس میں کوئی بوجھ نہیں ہے کہ جسے جناب ابو طالب علیہ السلام برداشت نہ کر سکیں، جسے نہ اٹھا سکیں. قدرت کچھ اور چاہتی ہے. قدرت یہ چاہتی ہے کہ علی کی پرورش نبی کے دستے کریم سے ہونی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم علی کو اپنے حصار میں رکھ کر اور اپنی آغوش میں پرورش دے کر اتنا مضبوط بنانا چاہتے ہیں کہ جو واقع ذوالعشیرہ میں اعلان تبلیغ کرنے کے بعد خدا کی وحدانیت کا اعلان اور اقرار کرانے کے بعد پوچھیں کہ کون ہے جو اس عظیم مرحلے میں میری مدد کرے، تو کوئی اگر نہ اٹھے تو علی بن ابی طالب اٹھے. آپ کے دست و پا کو اتنا مضبوط بنانا تھا. یہ امر الہی ہے، یہ تاریخ کا کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا کوئی واقعہ نہیں ہے، بلکہ الہی حکم تھا. بس عزیزان گرامی، لہذا یہاں پہ لوگوں نے کہا کہ جناب ابو طالب علیہ السلام اس عظیم بوجھ کو برداشت، جناب ابو طالب علیہ السلام غذا فراہم نہیں کر سکتے تھے. غذا فراہم کر سکتے تھے لیکن چونکہ حکم پروردگار تھا لہذا نبی کریم کو پرورش کرنا ہے علی کی. جب سارا مجمع خاموش رہا تو علی بن ابی طالب اٹھے. ایک دوسرا پہلو یہاں پہ جہاں پہ فضائل کو چھپایا گیا، بہت جلدی میں بیان کر رہا ہوں. جب واقع ذوالعشیرہ میں اپنے اقربا کو اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو نبی کریم نے بلایا تو بلانے کے بعد کہا کہ ثم تکلم رسول اللہ فقال یا بنی عبد المطلب انی واللہ ما عالم شعبا فی العرب جاء قومه بافضل مما قد جئتکم به انی قد جئتکم بخیر الدنیا والآخرہ قد امرنی اللہ ان ادعوکم الیہ. نبی کریم نے گفتگو فرمائی کہ عبد المطلب، اے بنی عبد المطلب، میں کسی بھی جوان عرب کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے پاس کوئی ایسی سوغات لے کے آیا ہو جیسی سوغات میں لے کے آیا ہوں تمہارے پاس. میں تمہارے درمیان دین و دنیا کی سوغات لے کے آیا ہوں، میں دین و دنیا کی خیر لے کے آیا ہوں تمہارے پاس. وہ یہ ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہاری دعوت دوں، تمہیں دعوت دوں اس پروردگار عالم کی طرف، اس کے توحید کی طرف، اس کے وجود کی طرف میں تمہاری دعوت دوں. تاریخ طبری میں اس چیز کو نقل کیا محمد بن جریر طبری نے کہ نبی کریم نے اس کے بعد کہا کہ فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْعَمْرِ عَلَى أَن يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي فِيكُمْ. کون ہے جو اس مشکل مرحلے میں میرا ساتھ دے، میرے بوجھ کو اٹھائے، میری مشکلات کو برداشت کرے. کون ہے اس امر میں جو میری مدد کرے گا؟ اور جو مدد کرے گا عَلَى أَن يَكُونَ أَخِي، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ میرا بھائی قرار پائے گا، وہ میرا وصی قرار پائے گا، تمہارے درمیان وہ میرا خلیفہ قرار پائے گا. دیکھیں کس طریقے سے لوگوں نے چھپانے کی کوشش کی ہے. جب محمد بن جریر طبری نے اپنی تاریخ میں اس چیز کو مکمل طریقے سے بیان کر دیا اور جب تفسیر لکھنے کی نوبت آئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیت کے ضمن میں جب محمد بن جریر طبری نے اس چیز کو نقل کیا ہے تو وہ کس طریقے سے نقل کیا؟ کیا کہ نبی کریم نے یہ تمام باتیں وہاں پہ بھی موجود ہیں، لیکن کہا کہ نبی کریم نے کہا کہ الا ان یکون اخی وکذا وکذا. اہل بیت یا خاص طور پہ مولا کائنات کی فضیلت کو چھپانے کا یہ طریقہ محمد بن جریر طبری نے اختیار کیا ہے اپنی تفسیر میں. تاریخ میں نقل کیا کہ جو بھی اس عظیم مرحلے میں میرا ساتھ دے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ اور جانشین ہوگا تمہارے درمیان.
یہ تینوں کلمے تھے، بھائی، وصی اور خلیفہ. لیکن جب یہی شخص اور یہی مصنف جب اپنی تفسیر لکھتا ہے تو وہاں آنے کے بعد کہتا ہے کہ نبی کریم نے فرمایا کہ میرا بھائی تو ہوگا لیکن وصی اور خلیفہ کے لفظ کو حذف کر دیا اور وقضا اور قضا کی بات نقل کر دی. وقضا اور قضا اردو میں اس طریقے سے کہتے ہیں کہ میرا بھائی ہوگا اور اسی طریقے سے یہ اور اسی طریقے سے یہ. تو اسی طریقے سے یہ اور اسی طریقے سے یہ کیوں چھپا دیا گیا؟ تاکہ زمانے کو معلوم نہ ہونے پائے کہ ہمارے درمیان بعد پیغمبر کون وصی پیغمبر ہے، کون خلیفہ پیغمبر ہے. یقین مانے عزیزان محترم کہ نبی کریم کو یہ معلوم تھا کہ اس چیز کو چھپایا جائے گا، علی کی وصایت کو چھپایا جائے گا، علی کی خلافت کو چھپایا جائے گا. اسی لیے نبی کریم نے غدیر خم میں ہزاروں کے مجمع میں یہ اعلان کیا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا. اور معمولی طریقے سے نہیں بلکہ کجاووں کے اونٹ کے کجاووں کے منبر کی بلندی پہ دونوں بازوؤں کو تھام کے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا. دعوت کا جب آغاز ہوا، بہت توجہ عزیزان محترم، جب دعوت اسلام کا آغاز ہوا تو نبی کریم نے اپنے بھائی کو اپنا وصی بنایا اور اپنا خلیفہ بنایا. اور جب اس دعوت کا اختتام ہوا تب بھی اپنے بھائی کی ولایت اور خلافت کا اعلان کر کے گئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تبلیغ اسلام کا آغاز نبی کی نبوت کے ساتھ ساتھ اعلان ولایت سے ہوا ہے، اور نبی کریم کی تبلیغ کا اختتام اور اتمام بھی علی کی ولایت اور خلافت کے ساتھ ہوا ہے. اسلام کی دعوت کا آغاز علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت، تبلیغ اسلام کی انتہا مولائے کائنات کی ولایت کا آغاز ہے. آخر انہوں نے کیوں چھپایا، کیوں پوشیدہ کیا؟ وقضا کے بجائے کیا وصی و خلیفتی نہیں کہہ سکتے تھے؟ میں جان گرامی اب اس سلسلے میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ محمد حسنین ہیکل مصر کے بڑے مشہور مورخ اور مصنف ہیں. انہوں نے جب اس چیز کو نقل کیا، تاریخ اسلام حیات محمد ان کی کتاب ہے، نبی کریم کی سیرت کو لکھنا ہے، لہذا واقع ذوالعشیرہ سے چشم پوشی نہیں کر سکتے ہیں، بیان کرنا ان کے اوپر ضروری ہے. کہتے ہیں کہ جب ان کی کتاب کا پہلا ایڈیشن مارکیٹ میں آیا تو پہلے ایڈیشن میں آپ نے واقع ذوالعشیرہ کو نقل کیا اور نبی کریم کے اس پیغام کو نقل کیا ہے کہ کون ہے جو اس مشکل امر میں میری مدد کرے گا، اور جو مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا. لیکن کس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا؟ اس کو نقل نہیں کیا. تاریخ تبرین میں یہ موجود ہے کہ مولا کائنات اٹھا اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں مدد کروں گا آپ کی، انا اکون وزیرک، میں آپ کا وزیر رہوں گا. پھر اس کے بعد جب دوسرا ایڈیشن آیا ہے تو اس ایڈیشن میں واقع ذوالعشیرہ کو نقل تو کیا گیا ہے لیکن اس واقعے کو ختم کر دیا گیا کہ نبی کریم نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ جو اس مشکل امر میں میری مدد کرے گا وہ میرا بھائی ہوگا، میرا وصی ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا. اس کو مستقل طور پہ حذف کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. یہ فرش ازا ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا نے کہاں کہاں اہل بیت کی عظمتوں کو اور آپ کے کمال کردار کو چھپایا ہے. یہ فرش ازا ہمیں بتاتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کے کمال اخلاق کو عام کرنا ہے دنیا تک. ماہ محرم آ چکا ہے، ہر روز ہمارا ہر جوان ایک فضیلت اہل بیت کی، ایک کردار، ایک سیرت اہل بیت علیہ السلام کی ٹیسٹ کرے اور اس کو جو ہے وہ میسج کی صورت میں اپنے خاندان والوں کی طرف اور اپنے دوستوں کی طرف ضرور میسج کرے اسے. یہ ہمارے جوانوں کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اہل بیت کے نہ چاہنے والوں ان کی فضیلتوں کو کم کریں گے، چھپائیں گے، تو چاہنے والوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ان کی فضیلتوں کو عام کیا جائے، ان کی عظمتوں کو دنیا تک پہنچایا جائے، ان کے کمال کردار اور کمال اخلاق کو تمام لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ واقعی دین، واقعی اسلام نبی کریم جو چھوڑ کے گئے تھے
اس کی معرفت دنیا حاصل کر سکے. ایک عرب کے بہت مشہور صاحب ادب گزرے ہیں خلیل بن احمد فراہیدی. عربی لغت میں بہترین کتاب ان کی کتاب العین، ڈکشنری کی لغت کی کتاب ہے، زبان کی کتاب ہے، یہ ڈکشنری ہے یہ. اور اس کے علاوہ علم عروض، جو علم شعر میں ایک خاص وزن کو پہچاننے کا جو طریقہ انہوں نے موضوع کیا ہے، انہوں نے اس کو وضع کیا ہے. خلیل بن احمد فراہیدی، ان سے جب پوچھا گیا کہ ما تقول فی حق علی بن ابی طالب، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضیلتوں اور ان کی عظمتوں کے سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ فقال، تو آپ نے کہا کہ ما اقول فی حق امرئ کتمت مناقبہ اعداؤہ حسدا واولیاءہ خوفا ثم ظهر من بین الکتمانین ما ملع الخافقین، کہ میں اس ذات بابرکت کی فضیلت کے سلسلے میں کیا بیان کروں کہ جن کے مناقب کو دوستوں نے خوف میں چھپایا، دشمنوں میں حسد سے چھپایا، لیکن ان دونوں چھپانے کے باوجود، یعنی دونوں طرف جب چھپایا گیا، خوف کے تحت چاہنے والوں نے، حسد کے تحت دشمنوں نے، ان دونوں کے چھپانے کے باوجود آپ کا کمال کردار اور آپ کی فضیلت اور عظمت اتنی ظاہر ہوئی کہ ملع الخافقین، مشرق و مغرب چھپ گیا، کائنات چھپ گئی علی بن ابی طالب کی فضیلتوں کے سامنے اور ان کے مقابل میں. کسی نے آ کے پوچھا خلیل بن احمد سے کہ مد دلیل علی ان علی امام الکل فی الکل، وہ کیا دلیل ہے، وہ کیا ثبوت ہے کہ مولائے کائنات اس امت کے درمیان، تمام کے درمیان سب سے افضل ہے؟ تو انہوں نے ایک بہترین اصول دیا. انہوں نے کہا کہ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ اس کل کائنات میں سب سے زیادہ، کل سے زیادہ مولائے کائنات امام ہیں، اس کی دلیل پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی. تو فرمایا کہ یاد رکھو، احتیاج الکل الیہ و استغناؤہ عن الکل، پوری کائنات کا محتاج ہونا مولا کائنات کا، اور پوری کائنات سے مولا کائنات کا بے نیاز ہو جانا، دلیل علی انہ امام الکل فی الکل، اس بات کی بہترین دلیل ہے کہ وہ کل میں کل کے امام ہے، وہ تمام کائنات میں سب کے امام ہیں. تمام کائنات علی کے علم کی محتاج تھی، علی کی شجاعت کی محتاج تھی، علی کی عطا اور نوازشوں کی محتاج تھی، اور علی ابن ابی طالب اپنے علم میں، اپنی نوازشوں میں، اپنے کمالات میں، اپنی فضیلتوں میں کسی کے بھی محتاج نہیں تھے. بس یہی دلیل ہے کہ مولا کائنات سب کے درمیان سب کے امام ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ کمال ہے کردار اہل بیت علیہ السلام کا. اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں اپنے اہل بیت کے سلسلے میں. ایک طرف ہم نے یہ دیکھا کہ زمانہ نے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلتوں کو، بالخصوص مولا کائنات کے کمالات کو مسلسل چھپانے کی کوشش کی. تو ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہمارا فریضہ کیا ہے کہ جتنا زمانے نے چھپایا ہے اتنا ہی عام کرنا ہے. اور یہ کمال فرش اعلیٰ ہمیں سکھاتی ہے، یہ درس ہمیں کرب و بلا ہمیں دیتی ہے، یہ فرش اعلیٰ ہمیں یہ درس دیتی ہے. بس عزیزان محترم، وقت تمام ہوا چاہ رہا ہے. انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو میں اور نمونے ذکر کروں گا. کربلا میں کیا کیا قربانیاں دی، کربلا نے ہمیں اور اس دنیا کو کیسے مجبور کر دیا کہ کربلا کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. اس امت پر کربلا کا مطالعہ ضروری ہو گیا. اور جب کربلا کا مطالعہ کرنا ہے تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام کون تھے، کیوں اتنی عظیم قربانی پیش کی ہے. ماہ محرم کی پہلی تاریخ میں چاہتا ہوں کہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کے مصائب پڑھوں. جب دین
کی صورت کو مسخ کیا جانے لگا، جب شریعت الہی میں تبدیلی ہونے لگی تو نبی کے نواسے نے قیام کیا اور عظیم قیام کیا. ایسا قیام، ایسی قربانی اور ایسی شہادت کہ دنیا شہادت و دنیا جانثاری میں جس کا کوئی ثانی نہیں، جس کا کوئی نظیر نہیں، جس کا کوئی مثال نہیں، ایسی عظیم قربانی. نبی کے دین کو بچانا تھا، بہتر قربانیاں دینی پڑی. کتاب کربلا کا آغاز جناب مسلم بن عقیل کی شہادت سے ہوتا ہے. مکے سے جناب مسلم بن عقیل کو روانہ کر دیا. اخی وابن عمی وثقتی من اہل بیتی، روانہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک خط لکھا کوفے کے بزرگ افراد کے نام کہ دیکھو میں تمہاری طرف اپنے بھائی، اپنے ابن عم اور اپنے انتہائی بھروسے مند کو بھیج رہا ہوں تمہاری طرف. 18,000 خطوط آئے تھے تقریباً، جس میں مختلف لوگوں کے دستخط موجود تھے. ہزاروں کے خطوط آنے کے بعد جناب مسلم بن عقیل کو کوفے کی طرف روانہ کیا. جب جناب مسلم بن عقیل کوفے پہنچے تو لوگوں نے بڑی شوق اور اشتیاق کے ساتھ آپ کی بیعت کی. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد جب عبید اللہ بن زیاد کوفے میں وارد ہوا ہے اور لوگوں کو ڈرایا اور دھمکایا ہے کہ اگر کسی گھر سے کوئی ایک شخص بھی مسلم کی حمایت میں نکلا تو ہم صرف اس شخص کی گردن کو نہیں ماریں گے بلکہ تمام کنبے کو برباد کر دیں گے، مال چھین لیا جائے گا، وابستگان کو قتل کر دیا جائے گا، خاندان کو تباہ کر دیا جائے گا. یہ خوف، یہ ہراس جب کوفے والوں کے درمیان آیا تو اب جنہوں نے بیعت کی تھی اب مسلم کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. کہتے کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب مسجد میں نماز مغرب کو ادا کرنے کے لیے جناب مسلم داخل ہوئے ہیں تو کچھ افراد ہیں جو آپ کو اپنے حلقوں میں لیے ہوئے ہیں. نماز مغرب تمام ہونے کے بعد تعداد بہت محدود ہو گئی. بعض افراد بیان کرتے 30. نماز عشاء تمام کرنے کے بعد جب دیکھا تو اب کوئی نہیں ہے. مسلم کے لیے کوفہ انجان ہے، تاریک گلیاں، اندھیرا شہر. جناب مسلم سر جھکائے ہوئے جا رہے ہیں. کسی گھر کا دروازہ نہ کھلا جو اس مہمان کو میزبانی کے، جو اس مہمان کو بلائے، اپنے گھر میں جگہ دے. کچھ دور اور بڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں. جناب مسلم بن عقیل تھک کے ایک گھر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، سر جھکا ہوا ہے. ایک طرف میں نے اپنے آقا اور مولا کو دعوت دی ہے کہ کوفے کے حالات بہتر ہیں، آپ تشریف لائیں، اور ایک طرف عالم یہ ہے کہ جناب مسلم اپنے آپ کو بالکل تن و تنہا محسوس کر رہے ہیں. اس فکر میں ہے کہ اگر میرا مولا آ گیا، میرا آقا اگر کوفے آ گیا تو وہی حشر ہوگا جو میرا ہونے والا ہے. اہل کوفہ نے کیسی جفا کی، کیسی غداری کی ہے. سر جھکا ہوا ہے، تھکے ہوئے ہیں، نحیف بدن ہو چکا ہے. تھوڑی دیر کے بعد ایک گھر کا دروازہ کھلا. گھر کا دروازہ جیسے کھلتا ہے جناب مسلم کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد ایک معظمہ نے کہا کہ اے شخص، تو کس لیے یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ تجھے نہیں معلوم کہ کوفے کے حالات بہت خراب ہیں؟ تو جناب مسلم نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے، میں بہت پیاسا ہوں، اگر مجھے پانی پلا دیا جائے تو میں چلا جاؤں گا. اپنی پیاس کا اظہار کیا. معظمہ گھر کے اندر گئی، کوزہ آب لے کے آئی اور لانے کے بعد جناب مسلم کی خدمت میں پیش کر دیا. جناب مسلم نے نوش فرمایا، پیالہ حوالے کر دیا. خاتون نے دروازہ بند کیا، گھر کے اندر داخل ہو گئی. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ دروازہ دوبارہ کھلا. یہ جناب مسلم کی تنہائی ہے ارباب ادب. دروازہ کھلا اور کہا کہ شخص، ابھی تو اپنے گھر نہیں گیا؟ تمہارے بچے تمہارے سلسلے میں بہت پریشان ہوں گے.
تمہارا خانوادہ تمہارے سلسلے میں بہت نگراں ہوگا، اے شخص تو اپنے گھر چلا جا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے اپنے سر کو مزید جھکا کے کہا کہ معظمہ، یقیناً اگر کوفے میں میرا کوئی گھر ہوتا تو میں اپنا گھر چلا جاتا، میں اپنے گھر چلا جاتا۔ ارباب ازا، جیسے ہی معظمہ نے یہ سنا کہ یہ کون ہے کہ جس کا کوفے میں گھر نہیں ہے، کوئی مسافر ہے، کوئی پردیسی ہے، ایک مرتبہ تڑپ کے کہا کہ اے آنے والے شخص، تو یہ بتا کہ تیرا گھر کہاں ہے؟ کہ معظمہ میرا گھر مدینے میں ہے۔ کہا مدینے میں کہاں؟ کہا محل بنی ہاشم میں۔ کہا بنی ہاشم میں کہاں؟ کہا کہ تو حسین ابن علی کو جانتی؟ کہا میرے آقا ہیں، میرے آقا کے فرزند ہیں، میرے نبی کے نواسے ہیں یہ۔ کہا کہ میں انہی کا بھیجا ہوا سفیر مسلم بن عقیل ہوں۔ ایک مرتبہ معظمہ تڑپ گئی اور دروازہ کھولنے کے بعد کہتی میرے آقا یہ گھر آپ کا ہے، کنیز آپ کی خادمہ ہے۔ جناب مسلم کو گھر میں لے کے گئی اور جناب مسلم پوری رات عبادت میں بسر کی اور صبح کے وقت ایک جھپکی سی آئی۔ کیا دیکھا کہ نبی کریم بال بکھرائے ہوئے کہنے کہ مسلم تمہارا وقت قریب آ گیا، اے مسلم ہماری خدمت میں آ جاؤ۔ بس آنکھ کھلی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ابھی تہجد میں مشغول تھے کہ کیا سنا، گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے اپنے آپ کو مسلح کر لیا، اسلحے کو سوار لیا، گھر سے باہر نکلنا چاہ رہے تھے کہ خادمہ نے روک لیا، اے میرے آقا گھر سے باہر نہ جائیے، پولیس سپاہی آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لشکر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے کہا کہ اے معظمہ تیرا احسان، تو نے بڑی خدمت کی ہے، لیکن یاد رکھو یہ غیرت ہاشمی اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی ہے کہ کوئی نامحرم تیرے گھر میں داخل ہو جائے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے اجازت لینے کے بعد گھر سے باہر نکلے۔ بس ارباب ازا، میں مکمل جنگ نہیں بیان کر سکتا، ہاں ارباب ازا، جنگ کرتے کرتے جناب مسلم کو دھوکے سے ایک گڈھے میں گرا دیا گیا، وہاں سے جناب مسلم کو امان نامہ دیا گیا۔ صورتحال یہ ہے کہ جناب مسلم کے لبھائے مبارک شہید ہو چکے ہیں، کٹ چکے ہیں، دندان مبارک پہ ضربیں آ چکی ہیں، لہو لہان بدن ہے، خون میں تر بتر ہیں۔ دارالامارہ میں لے کے جایا گیا۔ دارالامارہ میں لے جانے کے بعد جب عبید اللہ ابن زیاد پہ نظر پڑی تو ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ مسلم تم نے ہمیں امیر کہہ کے سلام نہیں کیا۔ کہا کہ خدا کی قسم حسین کے علاوہ ہمارا کوئی امیر نہیں ہے۔ مالی الامیر سوى الحسین، میرا کوئی امیر نہیں ہے سوائے حسین کے، ہمارا امیر صرف حسین ہے۔ ایک مرتبہ کہیں کہ تم، ایک مرتبہ عبید اللہ نے کہا کہ تم چاہے سلام کرو نہ کرو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ کہا قتل کرنے سے ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ جناب مسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے کسی نزدیکی سے 3 باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، 3 وصیتیں کی۔ جناب مسلم نے کہا کہ قتل ہونا تو ہماری سعادت ہے، شہادت ہماری سعادت ہے، ہم ڈرتے نہیں ہیں۔ کہا کہ جب میں کوفے میں آیا تھا، بہت توجہ ارباب ازا، جب میں کوفے میں آیا تھا تو میں نے کچھ قرض لیے تھے، میری یہ تلوار، میری یہ زرہ ہے، اس کو بیچ کے قرض کو ادا کر دیا جائے۔ میں نے اپنے مولا کو خط لکھ کے بلایا کہ کوفے کے حالات بڑے سازگار ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ میری طرف سے مولا کے نام پیغام لکھا جائے کہ مولا کوفے تشریف نہ لے آئیے، کوفہ دھوکے بازوں کا شہر ہے، کوفے والوں نے ہمیں دغا دی ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ایک اور وصیت کہ میرے مرنے کے بعد میری میت کو دفن کر دیا جائے۔ لیکن ارباب ازا ان تینوں وصیت میں سے کسی ایک کو پورا نہیں کیا گیا۔ دارالامارہ کی چھت پہ لے کے جایا گیا۔ 2 روایتیں ہیں، ایک روایت کہتی ہے کہ دست و پا کو باندھ کر دارالامارہ کی بلندی سے نیچے کی طرف پھینک دیا گیا۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ نہیں، جناب مسلم بن عقیل کے سر و دن میں پہلے جدائی کی گئی ہے اور اس کے بعد پھینکا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ یہ واقعہ رونما ہو، جناب مسلم بن عقیل نے 2 رکعت نماز پڑھی اور بڑی جلدی میں نماز پڑھی، اور اس طرف رخ کر کے جس طرف قافلہ حسینی روانہ ہے اس طرف رخ کر کے کہا کہ السلام علیک یا ابا عبداللہ، جناب مسلم بن عقیل کا یہ آخری سلام فضا کی موجوں کے سہارے امام حسین علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ ارباب ازا
مولا کرسی پہ تشریف فرما تھے، جیسے ہی آواز ٹکرائی ہے ایک مرتبہ بے قرار ہو کے کھڑے ہو گئے اور آواز دیتے ہیں کہ السلام علیک یا اخی وابن عمی، اے مسلم میرا سلام بھی تم قبول فرماؤ۔ ہاں ارباب اعزا ایک مرتبہ مولا بے قرار ہوئے، آواز دی مسلم کی بیٹی جن کا نام حمیدہ ہے ان کو لایا جائے۔ ایک مرتبہ مولا کی خدمت میں لایا گیا، مولا نے اپنے قریب بٹھایا، نوازشیں کرنا شروع کی، شفقتیں کرنا شروع کی۔ ایک مرتبہ خاندان بنی ہاشم کی یہ بیٹی ہے، محسوس کر لیا کہ مولا اس طرح سے شفقت کس کے ساتھ کرتے ہیں، اس طرح سے نوازشیں کس کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تڑپ کے پوچھنے لگی مولا یہ شفقتیں یہ نوازشوں کا طریقہ تو آپ کسی یتیم کے ساتھ کرتے ہیں، اے مولا میرا بابا خیریت سے تو ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا اے میری لال، ہاں تمہارا بابا اس دنیا میں اب نہیں رہ گیا، اب آج کے بعد تم مجھے ہی اپنا بابا سمجھو۔ ہاں ارباب اعزا میں دست ادب دوڑ کے مولا کے سامنے اتنا عرض کروں گا کہ اے میرے آقا، اے میرے مولا، یتیم کے ساتھ اس طریقے سے دست شفقت تو پھیریے، اس طریقے سے نوازشوں تو کیجئے، لیکن ہاں یاد رہے کہیں سے جناب سکینہ کو یہ منظر نہ دکھائی دے، وگرنہ جب جناب سکینہ یتیم ہو جائیں گی تو وہ بھی یہی تصور کریں گی ابھی کوئی آنے والا آئے گا میرے ساتھ شفقت کرے گا، ابھی کوئی آنے والا آئے گا میرے ساتھ نوازشیں کرے گا، لیکن ہائے رے یتیمہ حسین، جب حسین قتل کر دیے گئے تو نوازشیں کجا، شفقتیں کجا۔ ہاں ارباب ادا ظالم ہے جو تازیانہ لیے آگے بڑھ رہا ہے، کبھی رخسار پہ تماچے مار رہا ہے، کبھی مقنع چادر کو چھین رہا ہے، کبھی کرتے کے دامن میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ سکینہ ہے جو بے قرار ہو کے فرات کی طرف آگے بڑھ رہی ہیں۔ اے چچا عباس ذرا دیکھو، ظالم ہے جو کبھی تماچے مار رہا ہے، اے چچا عباس ہمارے مقنع چادر کو چھین لیا گیا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله